بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسوہ حسنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس کا ذکر چلتا ہے اور اس میں اسلامی حقوق کا تذکرہ چلتا ہے۔ اسلامی حقوق اور حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اپنی زندگی کے اندر ان دونوں کو طریقے سے چلانا یہ عدل ہے۔ حقوق اللہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حقوق اللہ میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں: اللہ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، قرآن کے حقوق۔ پہلے دو پر بات ہو چکی ہے، آج تیسرے پر بات ہے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے 6 حق ہیں اور ہر مسلمان کو وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ پہلا حق ہے قرآن کا ایمان، دوسرا حق ہے ادب، تیسرا حق ہے تلاوت، چوتھا حق ہے اس کی سمجھ، پانچواں حق ہے اس پر عمل، اور چھٹا حق ہے اس کی طرف دعوت، لوگوں کو بلانا۔ دیکھیں، ایمان جب ہم رکھتے ہیں قرآن پر تو اس کیا مطلب ایمان رکھنا ہے اس پر؟ تو یہ 3 باتیں ہیں، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ یقین رکھو، انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں۔ اور دوسرا یہ یقین رکھنا کہ یہ حق کتاب ہے اور اس میں کوئی شک اور کوئی غلطی نہیں۔ اور تیسری بات کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور زندگی کا پورا نظام، دستور اور قانون اس کے اندر ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان دل کے یقین کو کہتے ہیں۔ دل کے اندر یقین آ جائے کہ یہ اللہ کی کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو پیش کیا لوگوں کے سامنے تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ خود بنا کر لاتا یا اس کو کوئی سکھاتا ہے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا، اگر تمام انسان اور تمام جنات اس پر جمع ہو جائیں کہ قرآن کا مثل لائیں تو نہیں لا سکتے۔ دنیا کے تمام انسانوں کو اور دنیا کے تمام جنات کو چیلنج ہے، کھلا لیا اس کا مثل لیا، عاجز ہوگا؟ چیلنج میں کچھ آسانی ہوگی۔ کہا چلو پورا قرآن نہیں تو 10 سورتیں لیا۔ سورہ ہود پارہ نمبر 12 کے اندر فرمایا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 سورتیں لیا، پورا قرآن نہیں، لاجواب، عاجز۔ ایک سورت لیا، چلو سورہ بقرہ، سورہ یونس کے اندر ایک سورت لیا، عاجز۔ بلکہ سورہ طور کے اندر فرمایا پارہ نمبر 27 میں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، اس جیسی ایک بات لیا۔ حضرات یہ چیلنج آج تک باقی ہے۔ اگر کوئی کہے شاید کسی نے کیا ہو ہمیں اطلاع نہیں ہے تو آج بھی ہے چیلنج، آج کر لیں۔ اب یہ ایک مستقل موضوع ہے اعجاز القرآن کا کہ دنیا کیوں عاجز ہو گئی اس کے مثل لانے سے، اس میں وہ خاص کیا بات ہے، یہ مستقل موضوع ہے اعجاز القرآن پر، جس پر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی۔ اعجاز القرآن، قرآن کریم کے اعجاز کی بہت ساری وجوہ ہیں۔ ایک تو قرآن کا انداز، کہتے ہیں ایک بہت بڑے عرب کے شاعر
بلیغ اور فصیح آدمی کو قوم نے کہا کہ ہم آپ کو بہت انعام دے دیں گے، آپ اس چیلنج کو جواب دے دو اور اس جیسا کچھ حصہ بنا لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک کمرے کے اندر بند کرو، انتظام کرو سب، اور میں بند کمرے میں سوچوں گا، اس کا کوئی بنا لوں گا میں۔ کہتے کمرہ بند ہو گیا، انتظام ہو گیا سارا۔ اس نے قرآن کھولا کہ ذرا قرآن کے انداز کو دیکھے کہ یہ کس انداز میں بات کرتا ہے، تو میں اس انداز میں پھر بناؤں گا۔ تو کہتے ہیں جیسے قرآن کو کھولا تو اس کی نظر پڑی سورہ مائدہ کی پہلی آیت پر۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے سب چوپائے حلال ہیں کھانے میں، ہاں وہ جو تم کو بتائے جاتے ہیں وہ حرام۔ غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرتے۔ اب اس کی نظر اس پر پڑی، کافی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا لوگ سمجھ رہے تھے شاید کچھ آیت بن گئی ہوگی، کچھ حصہ بن گیا ہوگا۔ اس نے کہا جب میری نظر اس پر پڑی بس میں عاجز ہو گیا، اللہ جواب ہو گیا۔ ایک آیت کو حضرات آپ دیکھو، اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو 1.5 لکیر ہے، 1.5 سطر میں یہ آیت آتی ہے۔ اس میں حکم بھی ہے، اس میں نہی بھی ہے، اس میں حلال بھی ہے، اس میں حرام بھی ہے، اس میں اس کی علت اور وجہ بھی ہے۔ اس آدمی نے کہا اگر میں یہ بات کرتا تو بہت لمبی بات ہو جاتی، یہاں 1.5 سطر کے اندر ساری بات آ گئی، یہ میری قدرت میں نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان 40 سال رہے، ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے اس طرح بنانے کی کوشش کی ہو، اور ہوتے ہوتے 40 سال میں جب وہ پہنچے تو کامیاب ہو گئے۔ ایسی ایک مثال بھی نہیں ہے۔ 40 سال تک انہوں نے اس جیسے ایک جملہ بھی نہیں کہا، اور 40 سال کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، اور صرف پڑھنا نہیں چیلنج بھی کر دیا، اور چیلنج بھی ایسے زوردار انداز میں کیا سورہ بقرہ کے اندر، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکتے ہو۔ حضرات یہ ایسے الفاظ ہے کہ آدمی میں جوش پیدا کرتے ہیں کہ تم کر نہیں سکتے ہو، کہتے ہیں کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں آج بھی حدیث کی شکل میں موجود ہیں، آپ اس حدیث کو دیکھ لو، قرآن کو دیکھو، ان میں واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہوتا تو ان کی ہر بات میں یہی انداز رہتا، وہ بھی نہیں۔ اچھا قرآن ایسا کہ اس میں اکیلے آدمی کے لیے، گھر میں رہنے والوں کے لیے، پورے خاندان کے لیے، پورے شہر، ملک اور علاقے کے لیے قوانین موجود ہیں، اور اس میں دل کے حوالے سے کیا باتیں، ظاہر کے حوالے سے کیا باتیں، مال کے حوالے سے کیا قوانین، سب قوانین۔ یعنی اگر پوری ایک کمیٹی بیٹھے تو شاید ان کو اس طرح کے قوانین بنانے میں بڑا لمبا زمانہ لگے گا، اور یہاں اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کون، ان پڑھ ہیں، بالکل امی ہیں۔ یہ سب دلیل اس بات کی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، ہدایت کاملہ اس کے اندر موجود، اور پھر اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات حق ہے اور سچ، اس پر ہمارا ایمان، اس پر ہمارا یقین۔ اور تیسری بات کہ اس میں زندگی کا پورا نظام موجود۔ اب ہوتا کیا حضرات، قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے، پارہ نمبر 25 سورہ جاثیہ کے اندر، کہ جب لوگ قیامت میں پہنچیں گے تو ایک کتاب کھلے گی،
وہ کتاب کون سی ہوگی جو ہم لکھ رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں کے اعمال سے کتاب تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی کتاب اللہ کی اس کتاب سے ملتی جلتی ہونی چاہیے۔ جس کی زندگی اللہ کی اس کتاب سے ملتی جلتی ہوگی اور وہ جو زندگی کی کتاب بنے وہ اسی کتاب کے مطابق وہ آدمی کامیاب ہو جائے، اور جو اس سے کچھ اور کتاب بن جائے گی، اس میں کچھ اور لکھا ہے، یہاں کچھ اور لکھا ہے، تو مانا وہ زندگی غلط ہے۔ تو تیسرا، ایمان ہمارے یقین کے اندر یہ بات ہو کہ اس میں بالکل ہدایت کاملہ موجود، یہ یقین کی بات ہے، یہ دل کی بات ہے۔ تو یہ قرآن کے 3 حق ہو گئے ایمان کے حوالے سے۔ آگے قرآن کا ادب کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کا ماحول بنایا جائے۔ قرآن کریم کے اندر ہے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کے اندر کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اس لیے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو کہیں بھی تو سب لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ایک دوسری بات کیا ہے کہ توجہ سے اس کو سننا چاہیے، غافل نہیں، کان لگانا چاہیے، پوری توجہ، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ طہارت اور پاکی کے ساتھ۔ پاکی ایک ہے اندر کی، ایک پاکی ہے باہر کی۔ قرآن کو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو باوضو ہو کر طہارت کے ساتھ اس کو پڑھے۔ بے وضو قرآن حدیث کے اندر ہے کہ بے وضو آدمی قرآن کو نہ چھوئے، وضو کر کے اس کو چھوئے۔ ناپاک آدمی، بے وضو آدمی زبانی قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن کو ہاتھ نہ لگا، وضو کر کے ہاتھ لگا۔ اب اس کے اندر میڈیا میں باتیں ہو جاتی ہیں حضرات کہ وضو ہاتھ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بات اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بغیر وضو کے ہاتھ لگانا ٹھیک ہے اور وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا کوئی اتنا ضروری ہے۔ تو میڈیا کی باتیں اس سے کوئی دلیل تو نہیں۔ دلیل کی بات تو حدیث کے اندر ہے کہ بے وضو ہاتھ نہ لگائے، ہمارے لیے تو وہ دلیل ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے سورہ واقعہ کے اندر کہ لا یمس الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاک لوگ۔ اس کی تفسیر اگرچہ 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ قرآن کو ناپاک ہاتھ لگ ہی نہیں سکتے، دوسرا مطلب اس کا وہی وضو والا بھی ہے کہ ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس لیے وضو کے ساتھ اس کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ اور اندر کی طہارت کیا ہے کہ دل کو تکبر سے پاک کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کے اندر یہ بات موجود ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو میں اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہوں، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اپنی شان اور اپنی اکڑ کو ختم کرنا پڑے گا، وہ میں کچھ بھی نہیں ہوں قرآن کے سامنے، جو اللہ نے بتایا وہ ٹھیک۔ یہ 3 ادب کے حوالے سے قرآن کے حق۔ آگے تلاوت کے حوالے سے بات آتی ہے حضرات۔ تیسرا حق ہے قرآن کریم کا کہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے حوالے سے سب سے پہلی بات کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ مزمل پارہ نمبر 29 کے اندر موجود ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ پڑھو، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالو۔ تجوید کیا ہے حضرات؟ ہر زبان کو پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اردو کے اندر کتنے الفاظ ہیں جہاں ہم کبھی نون کو ساکن کبھی متحرک، ظاہر دیکھنے کے اندر ہو تو مثلا اونٹ ہے حضرات، اب اگر اس کو کوئی پڑھے اونٹ، اونٹ کو کوئی پڑھ لے اونٹ، آنکھ کو کوئی پڑھ لے آنک، کہیں گے غلط۔
یہ اردو کی تجوید ہے، تو اس طرح عربی کی بھی تجوید۔ اب کتنے مسلمان ہیں حضرات جو اپنے پیغمبر کا نام غلط لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ کتنے مسلمان ہیں، ان سے پوچھو پیغمبر کا نام کیا، آپ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ہا ہے، بسم اللہ میں غلطی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد میں الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس سے معنی میں کتنا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود بالقرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وبه إلينا قد وصلا۔ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا لازم ہے، اور جو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ اسی کے ساتھ اللہ نے اتارا اور اسی کے ساتھ یہ ہم تک پہنچا۔ اس لیے حضرات اس مجمع میں جتنے حضرات موجود ہیں جو کچھ غلطی محسوس کرتے ہیں، ان کو پہلی فرصت کے اندر اپنی تجوید ٹھیک کرنی چاہیے، اور آپ کے لیے انتظام موجود ہے الحمدللہ۔ یہاں کلاسیں لگتی ہے تجوید کی، ہر عمر کے لوگ آتے ہیں، بڑے چھوٹے مرد خواتین سب آ رہے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، کھلی دعوت ہے اس کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، روزانہ قرآن کی تلاوت کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ کم از کم تو یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ ہو تاکہ مہینے میں ختم ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ روزانہ آدھا پارہ ہو تاکہ دو مہینے میں ختم ہو جائے۔ کم از کم درجے حضرات سال میں تو ختم ہونا چاہیے، یہ تلاوت کا حق۔ تیسری بات، قرآن کا کچھ حصہ حفظ ہونا چاہیے، کم از کم ہر مسلمان کو 4 سورتیں تو یاد ہونی چاہیے۔ اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں الگ سورت پڑھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر سورت میں ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں حضرات، وہ بچپن میں قل هو اللہ احد یا تو وہی چل رہی ہے۔ اس لیے کم از کم 4 سورتیں اور نہ 2 سورتیں یاد ہونی چاہیے۔ قرآن کریم حفظ ہو سکتا ہے بہت آسانی سے۔ اب یہ مستقل ایک موضوع ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے کہ قرآن کے حفظ کرنے کے کتنے طریقے ہیں، مصروف لوگوں کو کس طرح قرآن یاد کرنا چاہیے۔ جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی جو یونیورسٹی ہے، وہاں جو تجوید کے بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ عبدالغفار، اور غالباً شام کے علاقے کے، انہوں نے سورہ فرقان تک 18 پارے ایک کارخانے فیکٹری میں کام مشین چلانے کے درمیان یاد کیے۔ یہ نہیں کیا کہ وضو کیا ہے، قرآن اٹھایا ہے، بیٹھے ہیں یاد کیا، نہ، مشین چلا رہے تھے، وہاں گئے، یہاں آئے، وہاں گئے، سورہ فرقان تک انہوں نے یاد کیا۔ پھر ان کے ایک شاگرد جدہ کے اندر ہوتے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کیف تحفظ القرآن کریم، آپ قرآن کیسے یاد کریں گے۔ پھر انہوں نے پتہ نہیں کتنے طریقے اس کے اندر لکھے ہیں، بچوں کے لیے کیا طریقہ ہے، گاڑی چلانے والوں کے لیے کیا طریقہ ہے، کام کرنے والوں کے لیے کیا، بہت سارے طریقے لکھے۔ اب آپ میں سے کسی کو شوق ہوگا تو وہ پوچھ لیں، ہم انشاءاللہ بتا دیں کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ بہرحال کم از کم 4 سورتیں ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے حضرات، یہ قرآن کا حق۔ آگے ہے سمجھ، کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، لیکن سمجھنے کے حوالے سے 2 باتیں، ایک ہے تفسیر کا صحیح انداز اور ایک ہے تفسیر کا غلط انداز۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ترجمہ کر لیں گے اور کسی معتمد اور مستند استاذ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بس ترجمہ پڑھ لو خود، حضرات کتنی جگہ ہیں میں پوچھ سکتا ہوں کہ صرف ترجمے سے مجھے حل کر کے بتا دو، نہیں آ سکتا۔ دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر استاذ کے بغیر جو کام ہو جائے گا اس پہ اعتماد نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں۔ اور اگر قرآن کے لیے صرف عربی جاننا کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، عرب کے ہر گھر میں اللہ کتاب اتار دیتے، استاذ کی تو ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے پہلے استاذ پیغمبر کو بھیجا، پھر اس پر کتاب اتاری، اور پھر بتایا کہ یہ پیغمبر جو مطلب بیان کریں گے وہ معتبر۔ صحابہ کرام عربی لوگ ہیں
اور کتنی جگہوں میں ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور آپ علیہ السلام نے پھر ان کو بتا دیا کہ اس کا یہ مطلب۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم خود سمجھ لیں گے، قرآن کریم بہت سے لوگ ماضی کے اندر بھی اور آج بھی گمراہ ہو رہے ہیں قرآن کے نام پر۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں یوں آیا، قرآن میں یوں نہیں آیا، ان کا مطلب یوں کہتا ہے، کہتے ہیں میں قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن نہیں بیان کر رہے، قرآن کے نام پر اپنا مطلب بیان کر رہے۔ اچھا آپ اختلاف کریں گے تو آپ تو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، ہم قرآن کی نہیں مخالفت، ہم آپ کی تشریح کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی۔ کون مسلمان قرآن کی مخالفت کرے گا؟ اس لیے معتمد جو آدمی قرآن کی دعوت دے رہا ہے اس کو خود کتنا اطمینان اور یقین ہے اس دعوت سے۔ تو یہ تفسیر کا صحیح انداز کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچ جائے، معتبر آدمی، قرآن کے لیے کیا علوم چاہیے وہ آدمی اس سے واقف ہو، پھر وہ قرآن کی تفسیر کرے تو غلطی سے بچ جائے گا۔ ورنہ اگر صرف عربی جان کر کے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور کسی مستند آدمی سے اس کا رابطہ نہیں ہے تو غلطی میں پڑنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ آگے بات آتی ہے عمل کی۔ قرآن کریم کی جو ہدایات ہیں، قرآن کریم کی جو احکامات ہیں، اس پر عمل کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو حضرت ابن مسعود نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنو، کہاں؟ کہا یا ایھا الذین آمنو قرآن میں جہاں بھی آیا ہے تو اللہ نے ایمان والوں کو آواز دی، ایمان والو، بس کان لگاؤ کہ اس کے بعد کیا بات کہی۔ وہاں یا کسی بات کا حکم ہے یا کسی بات سے روکا گیا، اور جہاں کرنے کا حکم ہے وہ کر لو، اور جہاں رکنے کو حکم وہاں رک جاؤ، بس یہ نصیحت ہے میری۔ حضرات ہم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلانے، ہاں جی بتائیں، ہم جواب دیتے نہیں دیتے۔ اللہ ہمیں آواز دے رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، سیدھے سیدھے چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، ایمان والو، اور ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے۔ تو اس پر عمل کرنا ہے، لیکن عمل کا انداز کیا ہوگا یہ بات ہے سمجھنے کی۔ عمل کے لیے نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اس لیے کسی بھی عمل، حضرات یہ بات نہایت توجہ سے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے یا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس وزنی بنتا ہے دو باتوں سے۔ اب اپنے ہر عمل کو ان میں نوٹ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول وزنی بنے گا دو باتوں سے، ایک خالص نیت ہوگی اس کے اندر، اور نمبر دو سنت طریقے پر ہوگا۔ اخلاصی نیت اور اتباع سنت، اخلاصی نیت اور اتباع سنت، اس سے عمل قبول ہوگا اور اس سے عمل وزنی ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کے ہدایات پر ہم کو عمل کرنا یہ قرآن کا حق، لیکن اس پر عمل کس طریقے پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی اسوہ کی روشنی میں اس پر عمل کر۔ آگے آخری بات آتی ہے کہ ہم سب کا یہ فرض ہے اور قرآن کا ہم سب پر یہ حق ہے کہ ہم قرآن کی دعوت کو عام کریں۔ قرآن کی دعوت کس طریقے پر ہوگی؟ دو، ایک ہم لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی دعوت دیں کہ آ جاؤ قرآن کو سیکھو، قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی دعوت ہم چلائیں، اور نمبر دو عمل کی دعوت دیں کہ قرآن کا یہ حکم ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ خود چلنا ہے، دوسروں کو چلانا ہے، اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے کہاں کہاں
عملی اعتبار سے کمزوری پائی جاتی ہے، اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے فکر مند ہونا، اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے 6 حقوق آپ کے سامنے آ گئے حضرات۔ پہلا حق قرآن کریم کا، اس پر ایمان۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا ایمان ہے، اگرچہ بہت کمزور درجے میں۔ یہ مضبوط بنے گا جب ہم ماحول کے اندر جڑیں گے۔ دوسرا عمل جو حق ہے قرآن کریم کا کہ ادب، بے ادبی قرآن کریم کی نہ ہو جائے۔ تیسرا حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ اس کی تلاوت۔ تلاوت کے لیے اس کو سیکھنا ہے اور پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کر۔ اور چوتھا حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ اس کو سمجھنا۔ اس لیے سمجھنے کی جو مجالس لگتی ہیں، یہاں تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، ہر روز بھی ہوتی ہے اور بروز اتوار بھی ہوتی ہے، لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ سب حضرات کو اس میں بھی دعوت۔ پانچواں حق قرآن کریم کا ہے عمل، کہ ہم قرآن کریم تعلیمات پر عمل کریں، ہم اپنی زندگی کو قرآن کریم سے ملائیں۔ اور چھٹا آخری حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ جل جلالہ سب کو عمل کی توفیق۔